عمران خان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سی پیک کو ختم کیا عمران خان، لیکن یہ بات کب کی آپ کو پتہ ہے؟ یہ بات تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی۔ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اتھارٹی ختم کر کے وزارت منصوبہ بندی کے تحت اس کو کر دیا ہے۔ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ وہ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مشاورت کے لیے ان کو کیا، لیکن سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ پٹری سے نہ اتر جائے۔ جی جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ لاہور میں جو اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے اس میں شہباز شریف نے بطور چیف منسٹر پنجاب کرپشن کی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ حامد میر کے تہلکہ خیز انکشافات، جنرل باجوہ نے خود بتایا شہباز شریف کرپٹ ہے، امریکہ کے خلاف کچھ مت بولو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حامد میر سینئر صحافی جو ہیں، انہوں نے کامران خان کے پروگرام میں اہم گفتگو کی جس پر انہوں نے عمران خان کے اور حوالے سب سے کے بات کی۔ حامد میر نے کامران خان کے پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کی ہے، تہلکہ خیز انکشافات کی ہیں، انکشافات سے بھرپور گفتگو کی ہے۔ اس میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے سی پیک کو ختم کیا عمران خان، لیکن حامد میر یہ کہتے ہیں کہ جب کورونا وبا آئی، جب پوری دنیا میں پابندیاں لگ رہی تھی، کام بند ہو رہا تھا، جو سی پیک کے جو پروجیکٹس تھے جو سلو ہو رہے تھے، اور اس کا عمران خان پر الزام لگا دیا گیا جو کہ سراسر بے بنیاد اور غلط ہے۔ تو عمران خان نے یہ کہا، جنرل باجوہ نے جب عمران خان کو کہا کہ امریکہ کے خلاف آپ کم بولیں، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے امریکہ نے کیا دیا ہے، میں کیوں نہ بولوں۔ تو جنرل باجوہ نے اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت کے خلاف سی پیک کو ختم کرنے کا الزام لگایا گیا ایک۔ دوسرا یہ کہ عمران خان نے جو امریکہ کے خلاف جو مضبوط بیانیہ بنایا ہوا تھا، تو وہ بھی کہا گیا کہ آپ صاحب امریکہ کے خلاف ہاتھ ذرا ہولا رکھیں، یہ آپ کے بہتر اور ملک کے وسیع تر مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ کے خلاف ذرا کم بولیں، کم ٹون میں، کم لہجے میں۔ اور پھر ہوا یہ کہ یہ بات کب کی آپ کو پتہ ہے؟ یہ بات تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی۔ حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ بتایا کہ چائنا اور رشیا کی طرف وہ سوچ رہے ہیں، وہ امریکہ کو مستقبل کے پلانز میں اپنی حکومت کے دوران جو ایک دوستی ہوتی ہے نا ملک کی ایک دوسرے ملک کے ساتھ، تو اس میں نہیں دیکھ رہے۔ اس میں اگر دیکھ رہے ہیں تو زیادہ قریب دیکھ رہے ہیں چائنا کو اور رشیا کو۔ عمران خان کا ایک ہے، وہ یہ باور کراتے رہے، بلکہ وہ بتاتے رہیں، بار بار بتاتے رہیں، 100 بار بتاتے رہیں کہ امریکہ کی ہم غلامی نہیں کریں گے، لیکن امریکہ سے ہم دوستی تو کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوستی بھی اس حیثیت کی نہیں ہم کر سکتے کہ جتنے ہمارے جو مضبوط تعلقات ہیں چائنا سے ہیں، رشیا سے ہیں۔ اچھا، موجودہ حکومت نے کیا کیا ہے؟ عمران خان کے خلاف تھا نا الزام کہ انہوں نے سی پیک کو ختم کر دیا ہے، لیکن حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے سی پیک کی اتھارٹی جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں قائم کی گئی تھی اس کو ختم کر دیا ہے۔ سی پیک چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی اتھارٹی ختم کر کے وزارت منصوبہ بندی کے تحت اس کو کر دیا ہے۔ اچھا، IMF سے جو ڈیل ہوئی، پھر یہ کہا جانے لگا یہ ہوگا صاحب، یہ ہوگا، تو اس ڈیل کو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ جو باتیں تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات ہیں، جب 8 مارچ 2022 کو عمران خان کے خلاف، اس وقت کے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد سے اس کو موو کرنے سے پہلے کی یہ بات ہے، جب جنرل باجوہ، حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو اول تو جنرل باجوہ سے فیصلے لینے ہی نہیں چاہیے تھے۔ کچھ ایسے فیصلے ہیں جو کہ وہ عمران خان نے جنرل باجوہ سے مشاورت کے لیے ان کو کیا، لیکن یہ استحقاق، یہ ثوابدید، یہ اختیار وزیر اعظم پاکستان
اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا ہوتا ہے کہ وہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے، ملک کے شہریوں کے جو بھی حقوق ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ملک کے شہریوں کے لیے بہتر فیصلہ کرنے کا جو مجاز ہوتا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان ہوتا ہے۔ وہ اپنی پار کو سلپ کر کے جنرل باجوہ کے ہاتھ میں اپنی کمان نہیں دے سکتا، پار کے حساب سے، حکومت کے اعتبار سے، فیصلوں کے اعتبار سے۔ تو حامد میر صاحب نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2018 میں چین نے بھرپور کوشش کی کہ پاکستان میں الیکشن شفاف ہوں، کہیں سی پیک کا جو منصوبہ ہے وہ پٹری سے نہ اتر جائے۔ جی، چائنا نے یہ کوشش کی کیونکہ چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو سی پیک کا منصوبہ ہے وہ صرف پاکستان میں ایک تو ہے نا کاروبار کے مواقع پیدا کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو چائنا یہاں اپنی انویسٹمنٹ کر چکا ہے، سرمایہ کاری کر چکا ہے، اگر پاکستان میں حالات اس قدر سنجیدہ نہ ہوئے، اس قدر جو کاروبار دوست نہیں ہوئے حالات پاکستان میں، تو ہوگا یہ کہ چائنا کا جو سرمایہ ہے وہ بھی ڈوب سکتا ہے۔ اور چائنا یہ چاہتا ہے، اور چائنا نے حال ہی میں پاکستان کو کچھ قرض بھی دیا ہے۔ بہرحال چائنا یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طور پر پاکستانی جو معیشت ہے وہ مستحکم ہو، تاکہ پاکستان میں جو لگایا جانے والا چائنا کا سی پیک کے ذریعے جو منصوبہ ہے وہ رہے۔ بہرحال حامد میر صاحب نے ایک اور بات کی ہے، حامد میر صاحب نے ایک بڑا انکشاف کیا کہ جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ لاہور میں جو اورنج لائن ٹرین کا منصوبہ ہے، اس میں شہباز شریف نے بطور چیف منسٹر پنجاب کرپشن کی ہے اور 45% کمیشن بھی لیا ہے۔ جی، لاہور میں اورنج لائن ٹرین منصوبہ ہے، اس میں شہباز شریف نے بطور چیف منسٹر پنجاب کرپشن کی اور 45% کمیشن حاصل کیا۔ لیکن عدالتوں میں جب یہ کیسز جاتے ہیں تو کلین چٹ مل جاتی ہے۔ جب آپ وزیر اعظم ہوتے ہیں، جب آپ پر فرد جرم عائد ہونا ہوتا ہے، آپ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت ملک کے سیاہ و سفید کے فیصلے کرنے کے حوالے سے اختیار رکھتے ہیں، بہرحال اس وقت اب جو حکومت ہے وہ محض ایک مہینے کی مہمان ہے، لیکن شہباز شریف نے اپنے دور حکومت میں جو کرپشن کے سیاہ باب رقم کیے، یہ اورنج لائن ٹرین منصوبہ انہی میں سے ہے کہ یہ وہ چیف منسٹر تھا جو کہتا تھا نا کہ میں خادم ہوں عوام کا، اور سارے مائک جو پڑے ہوتے تھے وہ گرا دیتا تھا۔ باجوہ سے بھی جنرل باجوہ کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ ثبوت دیں اگر وزیر اعظم شہباز شریف پر آپ یہ الزام لگا رہے ہیں تو۔ دیکھیں، جنرل باجوہ صاحب کو ثبوت دینے چاہیے اگر انہوں نے الزام لگایا ہے۔ وہ ملک کے اس وقت کے آرمی چیف تھے، ہی knew better what شہباز شریف was doing in his tenure، تو اس کو یہ پتہ ہوگا۔ ظاہر ہے ان کو جب جس بات کا پتہ تھا تو شہباز شریف نے جو کرپشن کی ہے، شہباز شریف اس وقت کے خادم اعلیٰ تھے، وزیر اعلیٰ تھے، اس دور میں انہوں نے کرپشن کی۔ بہرحال جب کرپشن کے جو مقدمات ہیں وہ عدالتوں میں چلتے ہیں تو اس کے بعد پھر بری ہو جاتے ہیں۔ سلیمان شہباز کی مثال ہم سب کے سامنے، حمزہ شہباز کی مثال ہم سب کے سامنے، مریم نواز صاحبہ کی مثال ہم سب کے سامنے، نواز شریف صاحب کی مثال ہم سب کے سامنے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کلین چٹ مل جاتی ہے نا، آشیانہ ہاؤسنگ اسکینڈل، شہباز شریف کو عدالت نے کلین چٹ دے دی۔ تو آشیانہ کا آشیانہ پتہ نہیں کہاں ہے، لیکن شہباز شریف اس وقت ان حالات میں جب ملک کے وزیر اعظم ہیں تو لوگ یہ گمان کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ شک ہے کہ وہ اس وقت بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے وہ ان پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ تو مبینہ طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کرپٹ ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ اس وقت شہباز شریف ہیں، جو کہ اپنے بطور چیف منسٹر ہونے کے دوران بھی کرپشن کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جب اسد عمر کے مذاکرات ہو رہے تھے تو آئی ایم ایف نے پاکستان کے جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے تفصیلات مانگی تھیں، جس پر اسد عمر نے شاید ریزسٹ کیا تھا۔ دیکھیں، اسد عمر نے ریزسٹ کیا، اس کے بعد پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف یا حکومت پاکستان کا اپنا استحقاق ہوتا ہے کہ وہ اپنی جو سی پیک کی تفصیلات ہیں وہ کسی اور ملک سے شیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ اسد عمر نے ریزسٹ کیا تو وہ اس کا اپنا فیصلہ تھا، وزارت خزانہ کے وہ منصب پر فائز تھے۔ بہرحال اسد عمر نے جو فیصلہ کیا
اس فیصلے کے پیچھے ایک ریاست ہوتی ہے، اس کا استحقاق ہوتا ہے. تو جب انہوں نے ایک فیصلہ کیا تو حکومت پاکستان نے اس فیصلے پر اسٹینڈ لیا، اور وہ لیکن اس فیصلے پر بہت سارے لوگ اب بھی سوال کر رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال سی پیک کا جو منصوبہ ہے اس پر جو عمران خان پر جو الزام لگایا گیا، لیکن ابھی جو اتھارٹی ختم کی ہے وہ اس حکومت نے ختم کی ہے. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.